بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید فاطمہ الزہرا مکہ سے رخصت ہو کر جس گھر گئی تھی وہ مسکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر فاصلے پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ سید فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب و جوار میں حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارث بن نعمان ایک متمول انصاری تھے، وہ کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم رضی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید فاطمہ الزہرا کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت ہی مخلص اور ایثار پیش آدمی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بے تاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کو کسی قریب مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ کے شانہ اقدس کے متصل ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال آپ پر قربان، خدا کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیں گے مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہے اس نسبت کے کہ میرے پاس رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اثار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کے جواب میں فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارثہ بن نعمان والے قریبی مکان میں منتقل کرا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے کلی کی، پھر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور وہ پانی میرے گریبان اور کندھوں کے درمیان چھڑکا اور چاروں کور شریف پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ سے شادی کا پیغام بھیجا، پھر میں نے اپنی ایک زیرہ اور اپنا کچھ سامان 400 درہم میں بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے دیہاتی خوشبو اور 1/3 کے کپڑے خرید لو۔ پھر پانی کے گھڑے میں کلی فرمائی اور فرمایا، اس سے غسل کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تمہارا بچہ ہو تو اپنے بچے کو میرے آنے سے پہلے دودھ نہ پلانا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلا دیا، البتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پلایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جس کا پتہ نہ چلا۔ اسی وجہ سے دونوں بھائی میں حضرت حسن زیادہ علم والے تھے۔